الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے اپنی امانت آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، اگر انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا، لیکن عزیزان گرامی، یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن کے سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے. قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جہاں پہ چھاؤں لگانی پڑتی ہے، ڈیرے ڈالنے پڑتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچنے سمجھنے کا اور اس آیت پہ کچھ غور و فکر کرنے کا، مطالعہ کرنے کا موقع دیا. اس آیت میں انسان کے بہت عظیم المرتبت ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ذمہ داری، ایک امانت، ایک بوجھ اپنی مخلوقات میں سے کسی پہ یہ امانت سپرد کرنا چاہتے تھے. کسی کو جرأت نہیں ہوئی، سب ڈر گئے اور اتنا ڈرے کہ انکار کر دیا. اور ایک انسان تھا جس نے اپنے سائیں کی مرضی کو بھانپ لیا اور اپنی کمر کی، اپنی گردن کی پرواہ نہیں کی کہ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے. یار کا منشا ہے اس بوجھ کو اٹھانے کا. بوجھ بہت ہے، یا گردن ٹوٹے گی یا کمر ٹوٹے گی، مگر آؤ اٹھا لیتے ہیں. آسماں بار امانت نہ توانست کشی، قرۂ فال بنانے من دیوانہ سدن. آسمان نے امانت کی اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت نہ کی، لیکن ہم وہ دیوانے نکلے کہ ہمارے نام قرہ پڑ گیا اور ہم نے گردن آگے کر دی. سرمد کا ایک شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور پتہ نہیں کس کیفیت میں اس نے وہ شعر کہا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ جب اسے سزائے موت دی جا رہی ہوگی تو اس وقت یہ شعر اس سے وارد ہوا کہ سر در قدم یار فدا شد چه بجا شد، این بار گراں بود ادا شد چه بجا شد. قتل ہوتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یار کے قدموں میں آج سر قربان ہو رہا ہے، فدا ہو رہا ہے. مزہ ہی آ گیا، اتنا اچھا کام ہو رہا ہے.
یوں لگتا ہے کہ برسوں کی خواہش آج پوری ہو رہی ہے. سرور شہید رحمت اللہ علیہ نے شہید ہوتے ہوئے کہا کہ یہ برسوں کی تمنا آج پوری ہو رہی ہے کہ یار کے قدموں میں سر فدا ہو رہا ہے. سر در قدم یار فدا شد کہ بجا شد ای بارے گراں بود. بڑا بوجھل بار تھا، قرضہ تھا بڑا سخت، اپنے کندھوں پہ لیے پھرتے تھے. ادا شد، آج ادا ہو گیا. کہ بجا شد، کتنا اچھا ہو گیا. یہ قرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنوں میں ڈال دیا ہے بار امانت کا. لیکن امانت کس چیز کی دوست ہے؟ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں اور ہو سکتا ہے ساری باتیں درست ہوں، سب کی گنجائش نکلتی ہے. یہ بات سب سے زیادہ کہی گئی کہ امانت سے مراد خلافت ہے، اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے، اس خدائی کے اختیارات ہیں. اس لیے کہ جس کو آپ نائب بناتے ہیں اس کو اپنے اختیارات میں سے کچھ دیتے ہیں، جبھی تو وہ آپ کا نائب بنتا. یہ تھوڑی سی خدائی، کچھ خدائی اختیارات. اور خدائی اختیارات بھی اتنے خطرناک کہ چاہے تو بندہ اللہ کی عبادت کر لے، اطاعت کر لے، اس پہ ایمان لے آئے، اور چاہے تو اس کے وجود سے ہی انکار کر دے، اس کی نافرمانی کر دے، اس میں کھڑے ہو کے پتھر مارے، سپوتنکس بھیجے اور کہنے نظر نہیں آیا. اتنا اختیار آسمان، زمین، پہاڑوں نے، دنیا کی ہر چیز نے کہا کہ صاحب یہ ہم سے اتنا اختیار نہیں ملے گا، یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. انسان نے یہ اختیار سنبھال لیا، نے چارج ٹیک اوور کر لیا. لیکن فرماتے ہیں کہ کم ہی بندے ہیں جنہوں نے وہ چارج سنبھالنے کے بعد اس وزن کو سہار لیا، اس وزن کو اٹھا لیا. باقی لوگوں نے اٹھایا یا گرا دیا یا اپنی کمر کے اڑا دی. ظالم نکلے، جاہل نکلے. یہ بات ایک اور جگہ سورہ الجمعہ میں بیان کی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن پہ تورات کا بوجھ لادا گیا، تورات کی ذمہ داری ان کو دی گئی، ان کی مثال تو ان گدھوں کی سی ہے جس پہ مقدس کتابوں کی بڑی بڑی جلدیں لاد دی جائیں اور اس کو مقدس کتابوں والا گدھا کہا جائے. مطلب ہے کہ بوجھ کمر پہ تو لاد لیا، لیکن اسی تورات کو سمجھ کے، تدبر اور تذکر کر کے، اس پیغام کو وصول کر کے اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ وہ کام کیا. اس اعتبار سے وہ ظالم نکلا، وہ جاہل نکلا. جاہل اس لیے کہ اس نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں، اس پیغام کو اسے تورات کا، قرآن مجید کا علم ہی حاصل نہیں ہوا. اور ظالم اس لیے کہ اس پیغام پہ عمل نہ کر سکا. جب پتہ ہی نہیں ہے اس کو تو اس پہ عمل کیا کرے گا؟ یہ ظالم ہونا یہ جاہل ہونے کا نتیجہ ہے. فرمایا کہ پیغام کو اس نے وصول نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، نیابت کی اختیارات سنبھال لیے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اب کرنا کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے
اس پہ افسرانہ بالا ایک منٹ میں ناراض ہو گئے. مجھے انہوں نے اٹھا کے ریلوے میں پہنچ دیا اور ریلوے میں بھی مینیجر کمپیوٹرائزیشن بنا دیا. اور میں نے زندگی میں جب سے پیدا ہوا تھا کمپیوٹر کی شکل نہیں دیکھی تھی، تو مجھے مینیجر کمپیوٹرائزیشن بنا دیا. میں نے چارج تو لے لیا اور چارج لینے کے بعد ان سے کہا کہ اب کام خود ہی آگے کر لینا یہاں پہ، اس لیے کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر کی شکل دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے کمپیوٹرائزیشن ریلوے کو سنانے کمپیوٹرائز کیا جا رہا تھا، اس کا تم نے مجھے انچارج بنا دیا ہے. میں کمپیوٹر کو خراب کرنے کی ذمہ داری نہیں لوں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا. میں آرام سے بیٹھ کے قرآن مجید یاد کروں گا، اونچی آواز سے سنتے رہنا تم. اب ایک شخص کو ایک کام آتا نہیں، پتہ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. وہ شخص جس نے کہ چارج تو لے لیا، اب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، کرنا کیا ہے اس کو. چارج لینے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، کچھ بھی تو اس کو پتا نہیں ہے. وہ تو جاہل اور ظالم رہا، اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے خلیفہ تو اس کو بنا دیا، امانت تو اس کو عطا کر دی، اس نے جلدی میں وہ لے بھی لی، لیکن وہ اس سے اٹھا نہیں اور اس نے چارج وصول کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں.